الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، میں آج آپ جیسے باوقار حضرات کے روبرو علماء دیوبند کے عنوان پر لفظ کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج ہمیں اس بات پر فخر اور یقین کامل ہے، اگر پوری دنیا میں کوئی جماعت حق پر قائم اور دائم ہے تو اہل سنت والجماعت، بالخصوص علماء دیوبند کی جماعت ہے. یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ اگر اہل علم کی کوئی جماعت العلماء ورثۃ الانبیاء کا حقیقی مصداق ہے تو اہل سنت والجماعت ہے. یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق باطل کا ہر دور میں، ہر جگہ، ہر طریقے سے مقابلہ کیا. اگر انگریز آیا اس کا مقابلہ علماء دیوبند نے کیا ہے. اگر دشمنان رسول نے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی جرأت کی ہے تو گستاخ رسول کے حق کو ادا کرنے کے لیے علماء دیوبند میدان میں آئے ہیں. اگر دشمنان صحابہ نے صحابہ کی شان میں اپنی زبانوں کو کھولا ہے تو علماء دیوبند نے ان کی زبانوں کو بند کیا ہے. علماء دیوبند دین کے محافظ، امت کے رہبر، سنت نبوی کے امیر ہیں. علماء دیوبند وہاں وہ ہیں جہاں جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں دین کی روشنی پھیلتی ہے. دیوبندیت نام ہے علم، تقوی، اخلاص اور اتباع سنت کا. علماء دیوبند کی خدمات تاریخ کا روشن باب ہے. چنانچہ باطل جس لباس میں بھی ابھرا ہے علماء دیوبند نے اس کا مقابلہ کیا ہے. ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا اگر تحفظ قرآن کا مسئلہ آیا تو علماء دیوبند نے اپنے آپ کو پیش کیا. اگر تحفظ حدیث کا مسئلہ آیا علماء دیوبند نے اس کا بھرپور دفاع کیا. ہاں، اگر وطن کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو علماء دیوبند نے اپنی جان کو قربان کر کے یہ پیغام پوری دنیا کو سنا دیا کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے امتحان کو ہمارا. خاتمین محترم، دیوبندیت بک جانے کا نام نہیں، دیوبندیت آپس میں اختلاف پیدا کرنے کا نام نہیں، بلکہ دیوبندیت میدان حق میں کود جانے کا نام ہے. مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہر شخص نبی کا سچا عاشق ہوا کرتا ہے. بانیان دیوبند وہ لوگ جو تاریخ بن گئے. حضرت مہاجر امداد مکی رحمۃ اللہ علیہ مہاجر بھی، مجاہد بھی، صوفی بھی، مرشد بھی. سن 1857 کے بعد مکہ مگر دل ہندوستان میں شاگردوں کو خط مدرسہ قائم کرو، امت وہیں سے بچے گی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقہ کا پہاڑ، تقوی کی مثال، فتوے میں جرأت، انگریز کی نوکری حرام کر دی، اپنے جیب سے مدرسہ چلایا، سادگی میں زندگی گزاری. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ جانتے تھے، منطق جانتے تھے، اور اس بات کو انہوں نے ثابت کر دیا مدرسہ صرف کتاب نہیں بلکہ مدرسہ عقیدہ جاتا ہے. علماء دیوبند کا پہلا عظیم کارنامہ علم کی بنیاد پر علماء دیوبند نے دین کی حفاظت کی. علماء دیوبند نے جذباتی اسلام نہیں دیا، علماء دیوبند نے نعرہ بازی نہیں کی، بلکہ علماء دیوبند نے دلیل، تحقیق، مناظرہ، حدیث، بخاری، مسلم، ترمذی، فقہ، دلائل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر، عقل سے نقل، انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا. یہی وجہ ہے کہ وہ اہل حدیث سے بات کر سکے، وہ جدیدیت کا بھی جواب دے سکے.
جنگ آزادی، یہ بات خیانت ہے کہ علماء دیوبند نے سیاست نہیں کی، لیکن حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات خیانت ہے کہ علماء دیوبند نے سیاست نہیں کی، لیکن حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تحریک ریشم رومال اور تحریک افغانستان جرمنی انگریز کے خلاف کلام کیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہتے ہوئے قومی بیداریوں نے فرمایا ہم انگریزوں کے غلام نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ مدارس کا یہ جال علماء دیوبند کا معجزہ ہے۔ آج دنیا میں ہزاروں مدارس، لاکھوں علماء، کروڑوں طلباء، یہ دیوبند کی فیض کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اکابرین کی مغفرت فرمائے اور ان کے اعلی علم میں جگہ نصیب فرمائے، اور حاضرین مجلس میں ہمارے جتنا اساتذہ کرام ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں برکت دے، سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔